السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کاہنوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہانت کسے کہتے ہیں، تو فعال گوئی کے پیشے کو بھی کہانت کہتے ہیں، اور اس شخص کو کاہن کہتے ہیں جو اس پیشے کو جو اختیار کرے، یا یہ کہ ستاروں کے احوال کو دیکھ کر نجومی کچھ بتائے، یا ہاتھ دیکھ کر فال نکالنے والے، یا طوطے کے ذریعے سے، یا ابجد وغیرہ ہندسوں کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں دینے والے لوگ سب کے سب کاہن ہیں، کہانت کے اس پیشے میں جو داخل ہیں۔ تو اس باب میں جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں پہلی جو حدیث ہے وہ یہ کہ معاویہ بن حکم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموراً کننا نصنعوها فی الجاہلیت اموراً کننا نصنعوها فی الجاہلیت کننا نأتی الکہانا، کہ ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شگون بد لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے، لیکن یہ تم کو کسی کام سے نہ روکے، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص شگون بد، برا خیال، برا گمان لائے تو اس سے متاثر ہو کر اپنے قصد و ارادہ سے باز نہ رہے، کیونکہ بدشگونی وہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں اور خطوط کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں ایک نبی گزرے ہیں جو لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو وہ مباح ہوگا۔ مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ اس حدیث میں یعنی یہ بتایا گیا کہ تم کو یہ اوہام یعنی وہم، برا خیال تمہارے کام سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرو۔ اگر کوئی نجومی وغیرہ برا خیال ڈال دے تو تمہیں اس کی بات پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ لکیریں کھینچتے تھے، کچھ ذائچے بناتے تھے، یہ خطوط اور ذائچوں کے حساب کے ذریعے سے لوگ مستقبل کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو اس میں جس نبی کا تذکرہ ہے تو اس میں شارحین یہ لکھتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام مراد ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، تو اس علم کی نسبت ایک نبی کی طرف تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز سے امت کو اس علم سے منع فرما دیا، اور سابق نبی کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا، اور فرمایا کہ ایک نبی ایسے عمل کرتے تھے لیکن وہ کیونکہ محفوظ و معصوم تھے اور بطور معجزہ ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا عمل صحیح تھا۔ اب اگر تمہارا یہ عمل اس نبی کے عمل کے بالکل موافق ہو جائے تو صحیح ہوگا، اگر موافق نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگا۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، جب تم کو معلوم بھی نہیں کہ تمہارا عمل اس نبی کے عمل کے موافق ہے یا نہیں، تم اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ لہذا تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، کیونکہ یہ علم اب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے حکیمانہ جواب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منع بھی فرمایا اور کسی نبی پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ کہانت کی بنیاد کیسی پڑی؟ دوسری حدیث جو آ رہی ہے وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں، یعنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتی ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں، اس لیے
ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد و بھروسہ مت کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ تو وہ ایسی بات بتاتی ہیں یا ایسی خبر دیتی ہیں جو سچ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن یعنی شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرغ کوئی دوسرے مرغ کو دانہ لینے کے لیے بلاتا ہے، پھر وہ کاہن اس بات میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں جو ملا لیتا ہے۔ بخاری و مسلم میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ کاہنوں کی ایک آدھ بات جو صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جاتا ہے، آسمان کے نیچے بادلوں میں فرشتے آپس میں اس حکم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یا جنات میں سے سرکش قسم کے شیاطین آسمانوں کے نیچے بادلوں میں چھپ چھپا کر جاتے ہیں اور فرشتوں سے ایک آدھ بات سن کر اچک لیتے ہیں اور زمین پر جو لاتے ہیں، تو ان کو اس طرح یہ بات پتہ چلتی ہے، پھر وہ اس طرح اس میں جھوٹ ملا لیتی ہیں اور پھر اس طرح اس کو بتاتی ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتوں کی کوئی جماعت جب عنان یعنی ابر بادل میں اترتی ہے اور آپس میں ان باتوں اور ان امور کا تذکرہ کرتی ہے جو آسمان میں مقرر ہوئے ہیں اور دنیا میں ہونے والے ہیں، تو شیاطین چوری چھپے ان باتوں کو سننے کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی بات سن لیتی ہیں تو اس کو کاہنوں کے پاس پہنچا دیتی ہیں، اور وہ کاہن شیاطین سے سنی ہوئی اس بات میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا لیتی ہیں۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے یعنی غیب کی باتیں دریافت کرے تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان اپنی اہم عبادت یعنی نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ جرم کتنا سخت ہے کہ 40 دن تک اس کا اثر جو باقی رہتا ہے۔ حالانکہ نجومی جو بات بتاتی ہیں قرآن میں یعنی آیا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونا ہے، تو ان کو پھر یہ کیسے پتا؟ تو اس لیے انہیں اگر تھوڑی سی بات کوئی پتہ چلے تو اس کے ساتھ یہ جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس میں صداقت نہیں ہوتی۔ اس طرح اگلی حدیث میں یہ بات آئی، زید رضی اللہ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعضوں نے کفر کیا۔ چنانچہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا، اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا یعنی ستاروں کے اثر کے منکر ہیں۔ اور جس شخص نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یعنی اگر کوئی شخص بارش برسانے میں کسی ستارے کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش فقط اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یہ ستاری ظاہری اسباب ہیں، تو یہ کفر نہیں، مگر یہ عقیدہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں اگر یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا جو کفر ہے۔ تو جو بھی ہے، جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہی علم ہے
قیامت کب ہونی ہے یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہونی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، رحم مادر میں کیا ہے، دنیا میں آنے والا بچہ میل ہے یا فیمیل یہ اللہ کو پتہ ہے، کل کیا ہونا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور کس شخص نے کب مرنا ہے، موت کب آنی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والی حدیث میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو انسانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت اس کے ذریعے کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس برکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے دوسرے ذرائع اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی، مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہم سورۃ الفاتح میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے۔ اور جس طرح آیت میں ہمیں پتہ چل گیا بھی کل کیا ہونا ہے صرف اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے ان ذرائع کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، کسی نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو قرآن و سنت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول تمہیں جو بھی حکم کریں اس کو اختیار کر لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے۔ زندگی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو جانا، موت کیا ہے، اسی جذبے پہ فنا ہو جانا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ احادیث کو سننے کے بعد، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل کرنا اور اس کو پھیلانا یہ ہم سب کا جو فرض ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔